وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی تقریر پر اور متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ جناب فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں۔ فیصل سبزواری صاحب، ایک سوال بہت سے لوگ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 20-21 سال میں جب سے الطاف حسین صاحب برطانیہ میں موجود ہیں تو انہوں نے 1-2 مرتبہ نہیں، تقریباً 8-9 مرتبہ پارٹی کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور ہر مرتبہ یہ اعلان واپس لیا۔ آپ کو یاد ہوگا 1992-93 میں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا، پھر 2005 میں یہ انہوں نے اعلان کیا، 2007 میں پھر یہ اعلان ہوا، اس کے بعد 11 اپریل 2008 کو یہ اعلان ہوا، پھر اگست 2011 میں ایسا اعلان ہوا، پھر 17 دسمبر 2012 کو انہوں نے کارکنوں سے پوچھا کہ میں مستعفی ہو جاؤں یا نہیں ہو جاؤں، اور پھر آج 30 جون 2013 کو بھی یہ انہوں نے پہلے اعلان کیا پھر واپس لے لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہر مرتبہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کارکنان اور ایم کیو ایم کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے استعفے کو، قیادت سے دستبرداری کو قبول نہیں کریں گے اور ہر مرتبہ وہ واپس لیتے ہیں، تو یہ بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں اعلان کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں؟ حامد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاف بھائی ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو کہ الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہے، ہی ہولڈز نو پارٹی پوسٹ، ہی نیور ہیلڈ اینی ایم کیو ایم پوسٹ۔ الطاف بھائی اے پی ایم ایس او کے بانی چیئرمین رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں رہا۔ الطاف بھائی کو ہم لکھتے ہیں اور مانتے ہیں بانی قائد تحریک۔ اچھا، اس کے معنی ہے ہی از دی آئیڈیولوگ۔ اب میرے لیے تو ایم کیو ایم کی جو بھی نظریاتی اساس اور بنیاد اور میری وابستگی ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی سے ہے اور ان کی اس اسٹرگل سے ہے۔ تو میرے لیے ایز اے ورکر آف ایم کیو ایم از الطاف حسین، لیکن الطاف بھائی کو فارملی پوسٹ، پہلی بات تو اس کو۔ دوسری بات یہ کہ میں الطاف بھائی کو کسی بھی ڈیسیجن کے لیے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک پر 2 چیزوں پر ان سے بحث کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ مجھ سے مراد پوری ایم کیو ایم کی جو ورکر بیس ہے، اور وہ ہیں ایک ان کی اپنی حیات سے متعلق ان کے ڈیسیجن کہ انہوں نے آنا جانا کیا کرنا ہے، سیکیورٹی کنسرن، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے قائد تحریک رہنا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کا یا اے پی ایم ایس او کا کوئی چیئرمین تبدیل ہو جائے یا ایم کیو ایم کا ڈیپٹی کنوینر یا کنوینر تبدیل ہو جائے، لیکن بانی قائد تحریک تبدیل ہو نہیں سکتا۔ اچھا، نہ اس میں اس طرح کی صورت ہے۔ کیوں دیا الطاف بھائی نے بارہا یہ باتیں؟ اگر آپ مجھے موقع دیجیے گا تو میں سارے مقامات، کیونکہ میں بھی بچپن سے ہی کارکن ہوں۔ 16 دسمبر 1992 اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل آصف نواز نے کہا الطاف چیپٹر از کلوزڈ، ریاستی آپریشن شروع کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب الطاف حسین کے خلاف علاوہ پوری ایم کیو ایم سے بات کریں گے۔ الطاف بھائی ہیڈ دا کریج، انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ پارٹی چلاؤ، اگر میری وجہ سے تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے تو چھوڑ دو۔ 16 دسمبر ہمارے لیے 16 دسمبر 1971 کے بعد دوسرا 16 دسمبر تھا۔ تو وہ واقعہ ہوا اور کارکنان نے نہیں مانا، اور وقت نے ثابت کیا کہ کارکنان کا فیصلہ اس حوالے سے 100% درست تھا۔ الطاف بھائی نے ہمارے کنسرن میں آتے ہوئے بارہا یہ باتیں کہیں۔ آج بھی الطاف بھائی نے کیا کہا؟ الطاف بھائی نے کہا کہ کوئی لیگل کورس اگر ہو رہا ہے تو آئل سٹیپ ڈاؤن، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید، جو کہ الطاف بھائی نے بارہا جنہیں قوم کا ہیرو کہا، جنہیں اپنا دایاں بازو کہا، آج تک ایم کیو ایم میں کسی ذمہ دار کو وہ مقام، رفت، وقت حاصل نہیں ہوئی جو الطاف بھائی کے اعتماد سے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کو حاصل ہوئی تھی۔ ان کی شہادت سے ایک پتیر سے 2 شکار، ایک تو ایم کیو ایم کو اس کی انتہائی قابل اور پوٹنٹ اور کمیٹڈ لیڈرشپ سے آپ نے محروم کیا، اور دوسری جانب برطانیہ کی سرزمین پر یہ جرم ہوا، اور کہیں نہ کہیں اگر تانے بانے کسی کے بھی ایکشن سے۔ اچھا عمران، ایک چھوٹی سی بات ذرا بتائیں، عمران فاروق صاحب بھی سینئر عہدے پہ تھے، ڈپٹی کنوینر تھے، رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ کنوینر تھے، ان کو کنوینر کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ میں اس کا جواب آپ کو دوں، نیوز لائن آپ حامد بھائی اٹھا کر دیکھیے 2003 کا۔ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو رابطہ کمیٹی نے سسپینڈ کیا ان کی کنوینرشپ سے 2002 نومبر میں۔ 2003 میں جب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی بحال ہوئے
تو ان سے پوچھا انٹرویور نے کہ جناب آپ کیوں معطل ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت ایم کیو ایم کا کوئی بھی کارکن تنظیم کے بنیادی نظم و ضبط سے اوپر نہیں ہے، اور مائنڈ یو کہ ایم کیو ایم میں جو نظم و ضبط کے تقاضے ہیں وہ تحریر کرنے والے ہی ڈاکٹر عمران فاروق ہیں، تو ان کا جو کمٹمنٹ ہے وہ تو مطلب چیلنج ہے نا، ابو بیونڈ اینی پرٹیکولر چیلنج، ان کا جو کمٹمنٹ تھا کیوں ہٹایا؟ اچھا، ڈاکٹر عمران فاروق ہوں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ جی فیصل صاحب، یہ ساری جو آپ نے ہسٹری بیان کی وہ واقعی ہم سب کے سامنے اور نشیب و فراز آتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز کہ ایک اعلان وہ بار بار کرتے ہیں کہ میں دستکش ہو رہا ہوں قیادت سے، اور پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ آج بھی جب میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور میں ایک پبلک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، کافی لوگ تھے، تو آپ یقین جانیے کہ سب کی رائے یہی تھی کہ جب اس تقریر کا اختتام ہوگا تو وہ یہ اعلان واپس لے لیں گے۔ ایسا تاثر اگر قائم ہو جائے تو کیا یہ ان کی شخصیت کے لیے اور جماعت کے لیے کوئی اچھی بات ہے؟ عرفان صاحب، یہ بڑا ڈیبیٹیبل ہے۔ جو لوگ ایم کیو ایم سے وابستہ نہیں ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہوں، یا جو میرے ناقدین ہیں، لیکن میرے لیے تو الطاف بھائی کا ہر دفعہ یہ کہنا انتہا سے زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ میرے نزدیک جس طرح میں نے بتایا کہ ایم کیو ایم سے وابستگی الطاف بھائی سے وابستگی ہے، تو میری نظریاتی اساس کا یہ کہہ دینا کہ میں ہٹ رہا ہوں، میرے لیے تو زندگی اور موت کا سیاسی طور کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ایزیلی۔ ہر دفعہ میں تنے ہوئے رستے پر چل کر دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ میں الطاف بھائی کو منا پاؤں، اور الحمدللہ آج تک میں سکسیسفل ہوا ہوں۔ جی انصار بھائی صاحب۔ دیکھیں فیصل صاحب، میرا ایک کویشچن ہے، یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ایک اریسٹ ہوا اسی کیس میں، ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس میں، اور یہ پہلا فارمل اریسٹ ہے افتخار حسین صاحب کا۔ تو یہ افتخار حسین صاحب کون ہیں؟ ان کا ایم کیو ایم سے کیا تعلق ہے؟ ان کا الطاف حسین صاحب سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ آپ نے ابھی کہا نا کہ کسی لیڈر کو تو اریسٹ نہیں کیا، لیکن کیا ہمیں آپ بتائیں گے کہ افتخار حسین صاحب کون ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جناب کہ جو میری معلومات ہیں اور جو میں نے پڑھے ہیں آفیشیل پریس ریلیزز، افتخار قریشی صاحب واز ڈیٹینڈ، ہی واز ناٹ اریسٹڈ۔ ٹھیک ہے۔ انہیں وہاں پوچھ گچھ کے لیے بالکل روکا گیا، اور اس کے بعد انہیں محض چند گھنٹوں میں، 24-36 گھنٹوں میں انہیں ضمانت کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی، سوالات کیے گئے۔ انصار عباسی صاحب، ایسا ہے کہ آج تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہزارہا لوگوں سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کی جا چکی ہے، اور ایم کیو ایم کے بھی سینکڑوں کارکنان سے پوچھ گچھ کی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کالج کے زمانے سے اے پی ایم ایس او سے وابستہ تھے، پوری زندگی ایم کیو ایم سے وابستہ رہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی شادی ہوئی ایم کیو ایم کی سٹنگ رکن صوبائی اسمبلی ہماری بہن اور بھابھی شمائلہ بھابھی سے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کاروبار بھی کر رہے تھے تو وہ ایم کیو ایم کے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم سے جن لوگوں کو ایک زمانے میں خارج کیا گیا اور جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے جن کی سرپرستی کی، انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں 1991 میں ڈاکٹر عمران فاروق پر ہی ہارڈ لائنر ہونے کا الزام لگایا تھا، اور الطاف بھائی کو تو اپنے باپ کی جگہ دی تھی، یعنی دشمن بھی جو ایم کیو ایم کی وجہ سے بنے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے بنے۔ تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس نے سینکڑوں لوگوں سے ایم کیو ایم کے انٹرویوز کی، گفتگو کی، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم آج بھی۔ ان کا الطاف حسین صاحب سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں ان کا الطاف حسین صاحب سے کوئی تعلق ہے؟ یہ ان کے رشتہ دار ہیں؟ جو میڈیا میں جو اسپیکولیشن آ رہی ہے افتخار قریشی صاحب کی الطاف حسین صاحب سے رشتہ داری کے حوالے سے، وہ قطعاً بے بنیاد ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، آپ نے یہ بات کلیئر کر دی۔ اچھا بابر ستار صاحب، ایک اور بھی بات کی تقریر میں الطاف حسین صاحب نے کچھ میڈیا کے حوالے سے، ٹی وی اینکرز کے حوالے سے، ذرا سنیں وہ کیا ہے۔ شام کو ٹیلی ویژن شوز ہوں گے، بڑے 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 دانشور، بڑے بڑے اس میں قلمکار آئیں گے، اور وہ یہ تانا دیں گے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، الطاف حسین تو ایسا کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ یہ جملہ سن گئے، بس ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ جی الطاف حسین صاحب نے کہا کہ شام کو بہت بڑے بڑے اینکر آئیں گے، قلمکار آئیں گے، دانشور آئیں گے، اور وہ یہ سوال کریں گے کہ الطاف حسین تو بار بار قیادت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں، تو
بابر ستار صاحب آپ قلم کار بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، تو ظاہری بات ہے سوال تو ہم نے کرنا ہی تھا، لیکن الطاف حسین صاحب نے پریمپٹ کر لیا. وہ صحیح کہتے ہیں، دیکھیں بڑے پیشین کوئی ان کی صحیح ہے. میر صاحب آپ نے بڑی ذاتی کی کم از کم مجھے دعوت دے کے اس اتنی ڈسٹنگوشڈ کمپنی میں آپ نے مجھے خامخواہ شامل کر دیا ہے. دیکھیے میں آج کی تقریر سن کے تھوڑا سا حیران ہوں، اور سوال جس طرح باقی لوگوں کے دماغ میں آ رہے ہیں میرے دماغ میں بھی سوال آ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایم کیو ایم نے آج کراچی میں کس چیز کا احتجاج کیا، اسپیشلی اگر آپ فیصل سبزواری صاحب کی بات بھی سنیں کہ کوئی الزام نہیں لگایا گیا، ایک لا کا پروسیس ہو رہا ہے. تو کیا جو قانون کے تقاضے تھے وہ میٹروپولیٹن پولیس نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہ قانون کے تقاضے نہیں پورے کیے؟ اگر کوئی لیڈ انہیں ملی کسی بھی وجہ سے، یہ افتخار صاحب سے بات کر کے یا کسی اور سے بات کر کے، اور انہیں لگا کہ کوئی ایویڈنس مل سکتا ہے جو بے نقاب کر سکتا ہے قاتلوں کو، ڈاکٹر فاروق صاحب کے قاتلوں کو، تو اگر اس میں چھاپا مارا گیا تو کیا کچھ لوگ اگر ان کے ہزاروں لاکھوں پیروکار ہیں تو کیا وہ قانون سے افضل ہیں؟ وہ ان کے اوپر نہیں مارنا چاہیے تھا چھاپا کیونکہ ان کے یہاں پہ لوگ ناراض ہوں گے اس بات سے؟ یا کیا یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہ ایک آزاد انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے؟ دیکھیے ہمیں اپنے پولیس کی بہت ساری خامیاں پتہ ہیں. آپ ایک ایف آئی آر رجسٹر کراتے ہیں، اگلے دن آپ جا کے کسی کو اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک پراپر وارنٹس کا سسٹم ہے، ایک پروسیجرل چلتا ہے. تو کیا ایم کیو ایم کا خدشہ یہ ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے دعوت دے کے انہیں بلایا بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس ملک میں، تو کیا اس طرح کی ایجنسی کی کوئی ڈکٹیشن آ رہی ہے کہیں سے؟ یعنی احتجاج کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب واقعی بے گناہ ہے تو پھر کراچی میں برٹش کونسلیٹ کے سامنے ہم نے آج مظاہرہ کیوں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب ہم لیں گے فیصل سبزواری صاحب سے، جو کہ آج کے اس مظاہرے میں شریک تھے، نعرے بھی لگائے، اور ان کا جو گلا ہے اس لیے شاید تھوڑا سا بھاری بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ گفتگو ہمارے ساتھ بڑے ہی نفیس انداز میں کر رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک اسپیشل میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل سبزواری صاحب، وقفے سے پہلے بابر ستار صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں خود ہی یہ کہا کہ ابھی تک برٹش ایجنسیز نے ایم کیو ایم کے کسی رہنما یا کارکن پر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا کوئی الزام جو ہے وہ اس کو باقاعدہ انداز میں یعنی کہ چارج نہیں کیا، ابھی تک ان کو چارج نہیں کیا. تو اگر ایسی بات ہے اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو پھر آج کیا ضرورت تھی کہ آپ نے کراچی میں برٹش کونسلیٹ کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا اور بڑے بھرپور نعرے لگائے؟ وائی؟ ہم نے دو چیزیں ہیں جو اس یادداشت جو ہم نے جمع کرائی ہے اس میں بھی، اور جو پلے کارڈز تھے ان میں بھی تحریر تھی. ہمارے یہ کنسرن ہے کہ پہلی چیز تو الطاف بھائی نے اپنی تقریر میں بھی بیان کی تھی کہ جناب ان کے گھر سے بے تحاشا ریکارڈ اور ڈائریز اور مختلف چیزیں لے جائی گئی ہیں جس کا ابھی تک کوئی رسید نہیں دی گئی ہے، نہ ہی بتایا گیا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ناٹ ویری نارمل اینڈ یوزول آن پارٹ آف لنڈن میٹروپولیٹن پولیس. اور یہ ہم نے لکھ کر بھی دیا ہے تحریری، اور وہاں بھی جو اس کا تحریری سلسلہ ہوگا اس کو مانگنے کا وہ ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تضحیق کا بھی پہلو ہے جس پر ہمارے بہت شدید تحفظات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی سی وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی ریاست اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور چینل ہے وہاں پر جو سرکار کی بات بھی کرتا ہے، ریاست کی بات کرتا ہے، لیکن وہاں کہیں پر بھی اس طرح کی چیزیں نہیں آئی. لیکن سم ہاؤ جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں فیڈ کی گئی خبر، اور فوراً ہی اب تک جو ہمیں کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کو چارج نہیں کیا گیا بلکہ سوالات پوچھے گئے یا پھر انہیں تلاشی لینی تھی. لیکن وہ جس طرح آؤٹ آف پروپورشن جس کو بلو اپ کیا گیا ہے، اور وہاں کا لیگل سسٹم الگ ہے جسے ہمارے یہاں کا میڈیا کتنا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اور اس کو کنوکٹ اور ملزم اور مجرم تک قرار دے رہا ہے. پھر تو دیکھیں نا فیصل صاحب، پھر تو آپ کو صرف پاکستانی میڈیا کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، پھر تو آپ کو برٹش پولیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی برطانوی حکومت پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں. پھر تو آپ صرف پاکستانی میڈیا پر کریں تنقید. یو آر ویلکم. سرکار میڈیا پر تنقید کیجیے گا تو آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آپ چار اور میں ایک اکیلا خاکسار یہاں پر.
ورنہ پھر شاید یہ آواز کا بھی موقع نہ ملے. لیکن بہرحال میں نہایت احترام کے ساتھ عرض کروں کہ جو کنسرن ہے برطانوی سسٹم کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے، وہ ان کو زبانی بھی بتلایا ہے یادداشت دیتے ہوئے، تحریری طور پر بھی بتایا ہے، اور الطاف بھائی نے اپنی تقریر میں بھی بتایا ہے کہ ہمیں اس میں جو الطاف بھائی کی ڈگنیٹی، جو ان کی تضحیک کا پہلو ہے، اس پہ کوشچن ہوتا ہوا ہمیں لگا ہے، جس پہ ہمارے بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. ہو سکتا ہے برطانیہ کا سسٹم میرے جذبات کو نہ مانے، لیکن مجھے میرے اس حق سے کوئی نہیں روک سکتا اپنا نقطہ اٹھانے سے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ لندن چلنا ہے. مرتضی علی شاہ صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. مرتضی علی شاہ صاحب ذرا کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ جو عمران فاروق کی بیوہ ہیں وہ کس حالت میں ہیں؟ آج ہم نے ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ کچھ ٹی وی چینلز پہ دیکھا، ٹکرز چل رہے تھے، تو وہ کس صورتحال میں ہیں؟ کیوں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی میر صاحب، ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ شمالہ فاروق اپنے بیٹوں عالی شان اور وجدان کے ساتھ پولیس کے مطابق ایک سیکیور ایریا میں رہ رہی ہیں، جہاں پولیس کو یقین ہے کہ وہ سیف ہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پہ رہ رہی ہیں. لیکن جو ہمارے پاس جو ایویڈنس موجود ہے، جو معلومات موجود ہیں اکاؤنٹس کی روشنی میں، اور جو ڈاکٹر عمران فاروق کے پریویس بزنس ڈیلنگز تھی، اس کی جو جیو نیوز نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس کے مطابق میر صاحب اس پورے جو ڈاکٹر عمران فاروق کی جو ٹریجڈی ہے، اس کی اب سب سے بڑے وکٹم شمالہ فاروق اور ان کے بیٹے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بعد جہاں ان کا ایک لندن اولڈ اسٹریٹ کے نزدیک جو ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، اس کے آگے فروخت کر دیا گیا. وہ سٹور ڈاکٹر عمران فاروق کے نام پہ تھا، اور جب اس کی فروخت کی گئی تو اصولاً وہ شمالہ فاروق کے نام جانا چاہیے تھا یا ان کے بیٹوں کے نام جانا چاہیے تھا. لیکن وہ والا جو سٹور ہے اس کو بیچ دیا گیا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کی جو ڈیل ہوئی، اس وقت اس سٹور کی مالیت تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈ ہے، لیکن اس پوری جو ڈیل ہوئی، جو آگے بیچ دیا گیا اس سٹور کو، اس سے 1 روپیہ بھی شمالہ فاروق کو نہیں ملا ہے. بہت شکریہ مرتضی علی شاہ صاحب. عرفان صدیقی صاحب مختصراً یہ بتائیے کہ یہ جو فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تضحیک ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستانی میڈیا اور بی بی سی کی ایک ویب سائٹ پہ جس انداز سے اس سارے مقدمے کو اچھالا گیا، تو الطاف حسین صاحب کی تضحیک ہوئی ہے، اس لیے ہم نے کراچی میں کونسلیٹ کے سامنے مظاہرہ. میرا خیال یہ ہے کہ تضحیک کا پہلو اس لیے نکلا کہ اس کو یہ ایک خاص زاویے سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ اس معاملے کو بڑا اوپنلی اس حوالے سے دیکھتے کہ ٹھیک ہے ایک مرڈر ہوا ہے ہمارے کولیگ کا، ہمارے ساتھی کا، ہمارے رفیق کا، جس طرح اظہار غم کیا الطاف بھائی نے، اگر اس شخص کے قاتلوں کے لیے ہماری مدد بھی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے گھر کی بھی تلاشی ضروری ٹھہرتی ہے، تو جیسے بابر نے کہا یہ ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ قانون کا ساتھ دینے کے لیے اور قانونی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے تو اسے تضحیک نہ سمجھتے. تضحیک سمجھنا میرا خیال ہے کہ اس قانونی پہلو کو کمزور کرنا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ایک تو یہ کہ میڈیا ڈرتا ہے، ایم کیو ایم سے بھی ڈرتا ہے. ایم کیو ایم سے ڈرتا ہے؟ بالکل ڈرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں فیصل سبزواری صاحب آپ 4 میں اکیلا. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم سے بھی ڈرتا ہے. اور یہ جو بات آپ الطاف حسین صاحب نے جو آج باتیں کی نا کھل کے، ان کا آپ پوری تقریر سن لیں تو بڑا کلیئر ہے کہ میرے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، مرڈر کے الزامات لگ رہے ہیں، مجھے مار دیا جائے گا، سب کچھ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا. میں اپنی جیو کی اور نیوز اور جنگ کی مختلف اخبارات کی خبریں پڑھتا رہا. شروع میں تو نام تک لکھنے کی جرت کسی کی نہیں تھی، بولنے تک کی جرت نہیں تھی کہ کس کے گھر کے اوپر ریڈز ہوتے رہے، پہلے بھی ہوتے رہے یا جب پہلے پولیس بھی گئی ہے کسی. لیکن یہ احتیاط تو ضروری تھی نا. نہیں یہ تو دیکھیں فیکٹس. نہیں دیکھیں پتہ ہی نہیں چل رہا، برٹش پولیس بتا ہی نہیں رہی. نہیں سب کو پتا ہے. آپ مرتضیٰ کو پوچھیں، سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہمارے میں جرت نہیں ہے. ہم دیکھیں، ہم صرف ایم کیو کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اور بھی کچھ سیگمنٹس ہیں یہاں پہ جن سے ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈر کے بات کرتے ہیں، ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور بھائی صاحب ہم تو 2006 سے الطاف حسین صاحب کا جو انڈیا میں جو بیان تھا وہ بھی چلایا. نہیں وہ چلایا. 12 مئی 2007 کو جو ہوا، ایم کیو والے کہتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. 12 مئی 2007 کی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب الیکشنز کی ٹرانسمیشن تھی، آپ کراچی میں تھے، آپ کے کیا کامنٹس تھے کہ فوری طور پہ جیو کو بند کر دیا گیا تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بتائیں. میں نے شاید الیکشن کی دھاندلی کی بات، لیکن جیو کو بند کیا گیا تھا، لیکن میں نے بات تو کی. یہ اب آپ نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ میں نے بات کی تھی. نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں بات. اور دیکھیں آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ فیصل سبزواری صاحب ہمارے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. نہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں کوئی بات کرتا ہوں نا، مجھے کراچی سے میسج آتا ہے کہ یار آپ کچھ ہمارا خیال کریں. حالانکہ میں گڈ فیتھ میں ایک بات چلے بھائی، یہ چیز بھی بڑی ویلڈ ہے کہ کراچی سے لوگوں کا
پیغام آتا ہے کہ ہمارا خیال کریں. فیصل سبزواری صاحب آخر میں صرف اس چیز کا چھوٹا سا جواب دے دیں کہ یہ انصار آبادی صاحب کو یہ تاثر کیوں ہے کہ پاکستان کا میڈیا ایم کیو ایم سے ڈرتا ہے؟ حامد بھائی اس کیس کے حوالے سے بات کروں گا. یہ اس تاثر کے لیے تو آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کر لیجیے گا 1 گھنٹے. لیکن لنڈن میٹروپولیٹن پولیس نے بھی نہیں کہا تھا کہ انہوں نے الطاف بھائی کے گھر پہ چھاپا مارا ہے. آپ لکھ دیتے کون روک سکتا تھا, آپ بول دیتے کون روک سکتا تھا. میں نے نہیں روکا کم از کم آپ کو. آپ کچھ میرے متعلق غلط کہتے ہیں جسے میں غلط سمجھتا ہوں, میں شکوہ بھی نہیں کروں. انصار عباسی صاحب کو, حامد بھائی آپ کو, مجھے, عرفان صاحب کو نہیں پتا آپ کے قریب میں یہاں ڈپلومیٹک انکلیو سے لے کر اور چکلالہ تک اور مختلف جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کیا کر رہے ہیں, کون لکھ رہا ہے, کون بات کر رہا ہے. میرے متعلق تو مجھے تو اتنا برا لکھا جا رہا ہے کہ جتنا میں شاید کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا. میں 5 منٹ میں کراچی بند کروا دیتا ہوں. کبھی خواہش ضرور ہوگی میری کہ شاید میں اتنا پاورفل ہو جاؤں. تو میرے خیال میں پرسپشن کو, اگین آئی ایم اے وکٹم آف پاسٹ اینڈ پرسپشن, اور وہ اس کو بار 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 لکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ سب کی صحافتی اور سیاسی دیانتداری پہ کوشچن ہے. اگر بس ایک چھوٹی سی, بالکل ایک مختصر سی بات, فیصل صاحب ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران فاروق کے کیس میں جو بھی کچھ ایم کیو ایم نے کرنا ہے ان کا رائٹ ہے کہ ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو, لیکن کوئی ایسی ان کی پوسچرنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا نیگیٹو امپیکٹ کراچی یا پاکستان میں آئے. وہاں پہ کوئی ہنگامے نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, وہاں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, بابر ستار صاحب, عرفان صدیقی صاحب, فیصل سبزواری صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم 4 تھے اور آپ 1 تھے, لیکن آپ نے ہمارے چاروں کے سوالات کا جواب دیا, اور سوالات ہم نے یقیناً آپ سے کچھ ٹف کویسچنز بھی کیے, آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری سے جواب دیا, اس پہ آپ کا شکریہ. لیکن آج جب الطاف حسین صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بھی دوبارہ ایک دفعہ پھر ٹی وی اینکرز کے بارے میں کچھ باتیں کی, اور پھر وہاں پر جو ایم کیو ایم کے کچھ کارکن تھے انہوں نے بھی بڑے جذباتی انداز میں کچھ ٹی وی اینکرز کے بارے میں باتیں کی. یقیناً سب ٹی وی اینکرز جو ہیں ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ ٹی وی اینکر جو ہیں وہ پیسے کے لیے کبھی ایک چینل میں جاتے ہیں, کبھی دوسرے میں, کبھی تیسرے میں, کبھی چوتھے میں, اور بار بار چینل بدلتے ہیں پیسے کے لیے. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ پہلے بھی آپ ٹی وی اینکرز کو ایک کمیونٹی کے طور پہ اٹیک کرتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ضرور کیا کریں, لیکن جب اس طرح کا الزام لگاتے ہیں, ایک اسپیسیفک الزام, تو نام لے لیا کریں. آپ کو بھی نام لینے کی ضرورت کرنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ 3-4 سال میں 3-4 چینل بدلتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آئندہ سے اگر آپ نام لے لیا کریں کہ کس نے 3-4 سال میں 3-4 چینل بدلے. بہت بہت شکریہ, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.